جو کم سن بچوں کے ساتھ گھروں میں کام کرنے والے، ہوٹلوں میں کام کرنے والے، ورک شاپوں میں کام کرنے والے۔ دنیا کی سب سے بری چیز جو ہے وہ غربت ہے۔ ہزارہا واقعات ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ پر آپ کو نظر آئیں گے کہ لوگوں کے گھروں پہ ملازم رکھ دیتے ہیں، ان سے کوئی ایڈوانس لے لیتے ہیں کہ ہڈیوں میں سے نچوڑتے ہیں وہ لیبر نا۔ وہ اقبال مسیح کے نام پہ کینیڈا میں ایک یونیورسٹی قائم کی گئی۔ میں تو اپنے ملک میں یہ کہوں گا کہ آپ یونیورسٹی قائم نہ کریں، ایسا معاشرہ بنا دیں کوئی اور مزید اقبال مسیح پیدا نہ ہو۔ ہمارے اپنا حکمران ہے تو اس معاملے پہ کوئی سنجیدہ کبھی نظر نہیں آئے۔ حکمران صرف ایک بات میں سنجیدہ ہے، حکمرانی حاصل کرنے کے منہ اٹھا کر حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں، حکمران اپنے سوئس اکاؤنٹوں کی طرف دیکھتے ہیں، پیسہ باہر لے گئے ہیں اور تھانے بھرے پڑے ہیں جھوٹی ایف آئی آر سے۔ جو جھوٹی ایف آئی آر کرواتا ہے اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ ہم مرنے والے ہو گئے ہیں، یہ گورکھ دھندا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر وکی اور آپ دیکھ رہے ہیں 96 نیوز زامہ کا پروگرام بے لگام۔ ناظرین، ہمارے شہر ملک میں جو کم سن بچوں کے ساتھ ان کی لائف کے ساتھ جو پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں، گھروں میں کام کرنے والے، ہوٹلوں میں کام کرنے والے، ورک شاپوں میں کام کرنے والے، آئیے آج ہم اس ٹاپک پہ اپنے ساتھی شیخ عثمان سے بات کریں گے۔ شیخ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ نے دیکھا کہ کئی جگہ پہ ایسے واقعات ملتے ہیں جن کا پھر بچوں کو انصاف بھی نہیں ملتا، اور یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جو یہ مافیا، یہ میں تو ان کو مافیا ہی کہوں گا، کیونکہ یہ پیسے دے کے ان کو اپنا نا سارا معاملے کو دبا دیتے ہیں۔ وہ ابھی یہ ریسنٹلی کہ پچھلے دنوں میں ایک بڑا چل رہا تھا رضوانہ کا، جس پہ ایک سول جج کی وائف نے ایک مبینہ تشدد کیا اس کم سن بچی پہ، اس کے سر میں اس طرح کے زخم اور کیڑے پڑ جانا، دان ٹوٹ جانا، لیکن ابھی تک وہ ہماری عدالتوں میں بھی التوا کا شکار ہی ہیں۔ وہ انصاف کے چکر میں وہ ان کے والدین جو ان سے نا بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں سر؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بری چیز جو ہے وہ غربت ہے۔ کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہے گا کہ ان کے بچے مزدوری کریں یا ان کو بیچ دیا جائے، کیونکہ پہلے زمانے میں غلامی کی ایک شکل ہوا کرتی تھی۔ اب جس واقعے کا آپ نے حوالہ دیا وہ صرف ایک واقعہ ہے، اس طرح کے ہزارہا واقعات ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ پر آپ کو نظر آئیں گے، جہاں پہ ماں باپ اپنے کمسن بچوں کو، بچیوں کو گھروں میں کام کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ کچھ پیسہ معاوضہ لے لیتے ہیں، چند پیسے روپوں کی خاطر جو سا نا بچے اور ان جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کے مستقبل کے ساتھ یہ ماں باپ کھیل جاتے ہیں۔ بھائی جان، ماں باپ کوئی خوشی سے نہیں کرتا۔ دنیا کی سب سے گھٹیا چیز جو ہے وہ غربت ہے۔ غربت کے ہاتھوں انسان اپنے مقام سے گر جاتا ہے۔ یہ تو بچوں کو آپ مزدوری کی بات کر رہے ہیں، ایسے ایسے گھناؤنے کام آتے ہیں کہ انسان کانپ اٹھے، تو وہ اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جو کر رہے ہیں۔ یہ ایک شکل ہے کہ جو مزدوری کی، اب یہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے گھروں پہ ملازم رکھ دیتے ہیں، ان سے کوئی ایڈوانس لے لیتے ہیں، اور پھر وہ بچوں کی سمجھ لیں کہ ان کی ہڈیوں میں سے نچوڑتے ہیں وہ لیبر نا، اور ان کے جو انسانی حقوق یا بنیادی حقوق کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا۔ ویسے تو آپ دیکھیں نا، ہمارے ادھر ادارے بھی قائم ہیں جس میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی کاروائیاں کر رہے ہوتے ہیں چھوٹی موٹی، تو دیکھیں ادارے کام کرتے ہیں، بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ چھوٹی موٹی کاروائیوں سے کام نہیں چلنے والا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی پوش علاقوں میں ان کے گھروں میں جو کم سن بچیاں کام کر رہی ہیں، اور وہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچیاں احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں جب وہ 8-9 سال کی بچی یا 10 سال کی بچی ایک بچے کو اٹھائے گی، وہ کسی ریسٹورنٹ میں لے کے جاتے ہیں، خود وہ اپنا میاں بیوی جو ساری فیملی اپنا کھانے میں مصروف ہوتی ہے، اور وہ بچی جون سی ہے نا ان کے بچوں کو جون سا ہے نا اپنا پال رہی ہوتی ہے، کھلا رہی ہوتی ہے۔ وہ یہ تو ایسے کام ہیں جن کی نہ مذہبی طور پر اجازت ہے، نہ اخلاقی طور پر، کسی طور پر اس کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ آپ کو اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو معاشی طور پر بھی مستحکم کرنا ہوگا نا۔
تو اس میں اب دیکھیں شہر میں آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں تو چھوٹے کی آواز پڑتی ہے، اوے چھوٹے ہے لے آیا، اوے چھوٹے ہو لے جا. ایسے ہوٹلوں میں بھی اور اپنا یہ ورک شاپوں میں بھی، موٹر سائیکل ورک شاپ ہوگی اور بھی دیگر فیکٹریز وغیرہ اس میں دیکھیں قانونی طور پہ سدے باب بھی کیا گیا. پہلے تو بالکل ہی نہیں پتہ ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا بھٹوں پہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ادھر بانڈڈ لیبر کیا پورے کے پورے خاندان چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے تک کام کرتے تھے. اس کے بعد یہ جو تھوڑی بہت آواز اٹھتی رہی ہے گاہے بگاہے، تو وہ ایک بچہ تھا اقبال مسیح نامی، جس نے یعنی کہ اس جدوجہد میں اپنی جان دی. اور یہ مافیا اس حد تک سٹرونگ تھا کہ وہ جو قلین وغیرہ بنتے تھے اس میں وہ تھا، وہ بھاگ گیا ان کے چنگل سے نکل کر. اس نے پھر قابو آیا تو اس کو مار دیا گیا. اچھا دیکھیں وہ اقبال مسیح کے نام پہ کینیڈا میں ایک یونیورسٹی قائم کی گئی. حالانکہ دیکھیں ہمارا پاکستانی بچہ تھا، وہ اس نے جتنا کام بھی کیا، آج بھی اس کے نام پہ وہ یونیورسٹی قائم ہے اور میرا خیال سالانہ ایوارڈ دیا جاتا ہے. دیکھیں جی یہ کام شیخ صاحب ہمارے پاکستان حکمرانوں کو کرنے چاہیے تھے، جو پاکستان کے ہمارے حکمران ہیں ان کو کرنے چاہیے تھے. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک غیر ممالک غیر ملک نے جا کے جون سا ہے نا یہ سارا کام کیا ہے. وہ آپ ایک سویلائز سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. میں تو اپنے ملک میں یہ کہوں گا کہ آپ یونیورسٹی قائم نہ کریں، یعنی کہ اس حوالے سے نام پر آپ صرف ایسا معاشرہ بنا دیں کہ جدھر کوئی اور مزید اقبال مسیح پیدا نہ ہو جو اپنے خون کا نذرانہ دے کر اس معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے، اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. اگر یہ رضوانہ بچی کی بات کر رہے ہیں اس کو یہ ہائی لائٹ نہ ہوتی تو ایسی کئی رضوانہ ہیں جن کے کیس سامنے نہیں آتے. ماں باپ غریب ہوتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں دھونس دھاندلی سے. اگر کوئی کام چھوڑ کے جاتا ہے اس کے اوپر چوری کا الزام لگا دیا جاتا ہے اور پھر اس کو سرکار کی مدد سے، پولیس کی مدد سے، پولیس بھی انصاف نہیں دیتی. پولیس بھی ایک غریب بندے کے پیچھے چڑھ جاتی ہیں، وہ کوئی چوری کا الزام لگا کے وہ سارے معاملے کو کر دیتے ہیں. تو وہ اپنا پولیس کی طرف سے بھی نہ کوئی نہ شنوائی نہیں ہوتی، انصاف نہیں ملتا. وہ تو پہلے ہی غریب لوگ ہوتے ہیں، اوپر سے ڈرے ہوتے ہیں. دیکھیں نا جی، یہ اب ہمارے معاشرے میں کہ یہ ریفلیکشن ہی ہے نا کہ اگر آپ کو اس کو ہمیں برا سمجھنا ہوگا اور اس کا سدے باب کوئی ایک دو بندے یا ایک آدھا ادارہ نہیں کر سکتا، اوورآل پوری سوسائٹی کو اس کے لیے کام کرنا ہوگا. کہ آپ دیکھیں نا پابندیاں لگا دیں کہ کم از کم تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچوں کو اسکول جانا ہوگا، اس کے لیے کتابیں مفت، یونیفارم مفت، لیکن ایسا ماحول نہیں پیدا کیا گیا. اب لوگوں کی مجبوریاں ہیں. اب فیملی پلاننگ کو برا سمجھا جاتا ہے. اگر وہ اس میں دیکھیں کہ آپ اگر اتنے بچوں کو نہیں کھلا سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہیں؟ نہیں اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ یہ ہمارا جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے یہ کہاں پہ گم ہے؟ آج بھی آپ کسی ہوٹل پہ وزٹ کر کے دیکھ لیں، تھوڑا سا شہر میں نہیں تو تھوڑا سا باہر آپ نکل کے دیکھ لیں، دیہات میں کسی میں دیکھ لیں یا کسی بھی تھوڑا سا آؤٹ آف ایریا میں چلے جائیں، آپ ایسے ایریے میں جہاں پہ مثلا کہ آپ کو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ آج بھی بچے کام کر رہے ہیں. آپ لاہور سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ لاہور کے پوش علاقوں میں ڈی ایچ اے میں چلے جائیں، گلبرگ میں چلے جائیں، ماڈل ٹاؤن میں چلے جائیں، جو پوش علاقے ہیں بڑے شہر کے دل میں یہ کام ہو رہا ہے اور دھڑلے سے ہو رہا ہے. اور 4 ملازم بچے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان سے کام لیے جا رہے ہیں اور جانوروں کی طرح، اور صبح سے لے کے رات تک ان کو خوب ان کے ہڈیوں میں سے جو وہ معاوضہ جو دیتے ہیں، حقیر سا معاوضہ، اس کے بدلے ان کی معصومیت تباہ کر دی جاتی ہے بچوں کی. سر معصومیت تو معصومیت، لیکن ان کا مستقبل سارا تباہ ہو جاتا ہے. اچھا شیخ صاحب، یہ جو ہمارے اپنا حکمران ہیں یہ اس معاملے پہ کوئی سنجیدہ کبھی نظر نہیں آئے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ حکمران کس معاملے پہ آپ کو سنجیدہ نظر آئے ہیں؟ یہ بھی ٹھیک ہے، کسی ایک معاملے کا بتا دینا کہ حکمران اس پہ، حکمران صرف ایک بات میں سنجیدہ ہے، حکمرانی حاصل کرنے کے لیے، اور کسی معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے. ہمارے پاس قانون ہے، سب کچھ ہے، اور لیکن لائے عمل نہیں ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا قانون کے اوپر. وہی نا لائے عمل نہیں ہوتا نا اس پہ.
اور دوسرے نمبر پہ یہ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جی چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، محکمہ ہے، وہ انہوں نے کبھی آپریشن یا کبھی ایکشن کوئی سامنے نہیں آیا کہ جی آج کوئی ان کی ٹیم نکلی ہے، انہوں نے کہاں سے بچوں کو جمع کیا، ان کے خلاف کارروائی کی ہے، جن کے پاس بچے کام کر رہے تھے، چھوٹے بچے، کم سن بچے، نہیں ایسی کوئی بات سامنے آئی نہیں کبھی. آپ یہ تو زیادتی ہے نا کہ آپ یہ کہیں کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو یہ اکثر کام نہیں کر رہا. کام وہ کرتے رہتے ہیں لیکن ان کا زور چلتا ہے. میری عرض سنیں نا، آپ نہ مانیں، آپ نہ مانیں، نہیں آپ دیکھیں میڈیا پہ ہی دیکھ بھائی جان، میڈیا کو اب ہر چیز میڈیا پہ نہیں، وہ کر رہے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں. لیکن آپ کی بات سے میں ایک حد تک اتفاق کروں گا، دوسری حد تک نہیں. وہ ادھر کرتے ہیں جدھر کسی ماڑے بندے کے پاس کوئی کام کرنے والا بچہ آ جائے قابو تو اسے پکڑ لیتے ہیں. تگڑوں کے خلاف کا ان کے پاؤں پر جلتے ہیں ادھر جانے سے نا. یہ اب دیکھیں ایک سول جج کے گھر میں اتنا بڑا سانحہ ہوگا، اس بچی کی زندگی تباہ ہوگی، اس کو اتنا زبردست ظالمانہ تشدد کر کے اس کی جسم پہ نشان اور سر پہ اتنے زخم ڈال دیے ہیں. اب اس کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں جی، یہ آپ ایک عہدے کا نام بار بار لے رہے ہیں. ادھر گلی گلی محلے میں تو انہیں فرعون کہوں گا کہ جو بے بسوں کے اوپر اپنا زور آوری کرتے ہیں، اور ایک جگہ پہ نہیں متعدد بار ایسے واقعات آئے ہیں. اور وہ اب یہ ڈیو ٹو میڈیا یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں. کیا ہونا چاہیے؟ ایسے واقعے کیسے رک سکتے ہیں بھائی جان؟ کیسے رکیں گے؟ آج شور پڑے گا. کن کا فرض ہے، کن کو یہ کارروائیاں کرنی چاہیے؟ اگر آپ نے ابھی بات کی ہے نا کہ جی وہ ماڑے کے گھر میں جو ہائی پروفائل بندہ ہوتا ہے اس کے گھر میں یہ نہیں گھستے، تو یہ کس نے کرنا ہے؟ دیکھیں جی، اب معاشرے میں قانون نافذ کرنا اور اس پہ عمل درآمد کروانا اداروں کا ہی کام ہے. تو پاکستان میں آپ ہر شعبے میں چلے جائیں. آپ نے ابھی کہا نا کہ حکمران کو کوئی لایا، بھائی ادھر کوئی لایا عمل نہیں ہے. پاکستان میں آج 75 سال ہو گئے ہیں. جو ہمارے سے بعد میں آزاد ہوئے تھے ملک، وہ کہاں پر پہنچ گئے ہیں؟ ہمیں اپنے مسائل کا ہی نہیں پتا کہ مین ٹارگٹ کیا کرنا ہے، کن مسئلوں کو حل کرنا ہے، کن مسئلوں پر جنگی بنیادوں پر کام کرنا ہے، کن مسئلوں پر لانگ ٹرم پالیسیاں بنانی ہیں، کس معاملے پہ شارٹ ٹرم بنانی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اب ہم منہ اٹھا کر حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں، حکمران اپنے سوئس اکاؤنٹوں کی طرف دیکھتے ہیں، پیسہ باہر لے گئے ہیں، اولادیں باہر ان کی پل رہی ہیں. ہم ادھر بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ وہ 500 کنال کے محل میں بیٹھ کے ہمارے بچوں کی جنگ لڑے گا. تو یہ تو جہالت ہے نا. کسی پارٹی کا بھی آپ لیڈر دیکھ لیں، جس نے میرے بچے کی جنگ لڑنی ہے، اس کا سینکڑوں کنال سے کم گھر نہیں ہے. تو یہ دیوانے کا خواب ہی ہے، اور یہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک ریولوشن ہمارے اندر سے آنی ہے، عام بندے کی طرف سے آئے گی. جب ہماری سوچ سے یہ باتیں نکل جائیں گی کہ ہم نے اپنے مسئلوں کا حل خود کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمارے میں سے حکمران آئے. جب الیکشن آتے ہیں ہم بڑی بڑی گاڑیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آوے ہی آوے، جیت کے جیتے. تو پھر وہ تو 4 دن کے لیے آپ کو بریانیاں کھلاتے ہیں، قیمے والے نان کھلاتے ہیں. یہ آپ نے ابھی بات کی تھی کہ چوری کے الزام بھی بچوں پہ لگا دیتے ہیں، اور یہ جو بچہ ان کے گھروں میں کام کرتے ہیں نا، یہ کم سن بچیاں، یہ واقعی ایسا متعدد بار ہو چکا ہے. میرے بھی یہ نظر سے کئی کیسز اس طرح کے گزرے ہیں. تو وہ ہوا گیا ہے، جس نے انگوٹھی اٹھا لی، اس نے کوئی قیمتی چیز اٹھا لی ہے. اس نے دیکھیں، اگر ایک بچی کا پتہ چلتا ہے جی وہ اتنے سال سے وہ 4-5 سال سے کام کر رہی ہے، 4-5 سال کے بعد اگر اس نے اس دوران کچھ نہیں کیا، جب اس نے یہ کہا جی میں چھوڑنا چاہ رہی ہوں، میں جا رہی ہوں، تو پھر وہ اس نے چوری بھی کر دیتی ہے. وہ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ چوری کے الزام میں ہزارہ لوگوں کو پکڑا گیا ہوگا، بچوں کو پکڑا گیا ہوگا. خاص میں اسپیشلی طور پہ اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی کو جھوٹا الزام لگانے پر سزا ملی ہو پاکستان میں کسی کے خلاف؟ آپ اگر ایک بچی کو تھانے میں بلا کر اور اس کا استحصال کرتے ہیں، آپ کو پتا تھانے میں جا کے ایک عام بندہ آپ جیسا میرے جیسے بندے کی بھی طبیعت تھوڑی سی نا ٹھیک ہوئی ہوتی ہے، تو اگر ادھر ایک معصوم بچی کو، خاتون کو یا بچے کو لے جایا جاتا ہے
اور وہ جس طریقے سے تفتیش اب کرتے آپ ہیں. یہ دیکھیں کہ کبھی اس طرح ہوا ہے وہ ذہنی طور پہ اور کتنی مثلا کہ ایک پرابلم میں ہے، اس کے خود بھی ہوں گے اور اس کے ماں باپ بھی ہوں گے. وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر آپ اچھا، میں یہ مجھے سمجھتا ایک ہوں- بات بتائیں، مجھے میرے سوال کا آپ جواب دے دیں کہ اگر کوئی بچہ کام کر رہا ہے وہ یا کوئی خاتون کام کر رہی ہے، جب وہ چھوڑ جاتے ہیں ان کو مزہ چکھانے کے لیے جھوٹے الزامات عائد کیے جاتے ہیں. اگر ایک بھی 2 کیسز اس طرح کے ہائی لائٹ ہو جائیں کہ یہ استحصال کرنے والوں پر اور یہ جھوٹا الزام لگانے والوں کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی ہے اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے تو پھر یہ الزام تراشی بند ہے. اور تھانے بھرے پڑے ہیں جھوٹی ایف آئی آر سے، تو آپ ایف آئی آر تو کروا دیتے ہیں، جو جھوٹی ایف آئی آر کرواتا ہے اس کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے. ہمارے قانونی سسٹم میں اتنے سکم ہے کہ وہ آپ اگر فیصلہ کر لیں کہ میرے خلاف کسی بندے نے جھوٹی ایف آئی آر کروائی ہے اور اس کے خلاف آپ کاروائی کرنا چاہیں تو آپ بزرگ ہو جائیں گے، لیکن آپ کی وہ کاروائی آپ نہیں کروا سکیں گے. ادھر پاکستان میں جو چور ہے اسے چھڑوانا بڑا آسان کام ہے، چور کو سزا دلوانا سب سے مشکل کام ہے. کوئی چیز اپنی ثابت کرنا حکومتیں نہیں کر سکی بھائی جان. 10 سال ہو گئے ہیں. میاں نواز شریف کی جائیداد کو رخ کر لی، ساگ ڈار کی، وہ گھر کی نیلامی ہونے لگی، ادھر پناہ گاہ بنا دی. اب وہی باعزت ہو کے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان چیزیں کی واپس ہو پراپرٹیاں گئی واپس ہو رہی ہیں، کیس واپس ہو رہے ہیں. یہ ہم مرنے والے ہو گئے ہیں. یہ گورکھ دھندا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو یہ معاشرہ تب تک ٹھیک نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ شیخ صاحب یہ اپنا قانون یہ سارے محکمے صرف غریب لوگوں کے لیے ہی ہیں. امیروں کے لیے یہ نہ قانون ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاکستان میں. بس وہ یہی کہتے ہیں نا کہ یہ قانون جو ہے وہ ایک مکڑی کا جال ہے جسے امیر پھاڑ کر نکل جاتے ہیں اور کمزور جو ہے وہ پھنس جاتا ہے. طاقتوروں کے لیے قانون نہیں ہے پاکستان میں، وہ مائٹ از رائٹ والا حساب ہے. تو دیکھیں ہم تو اب جس عمر کے حصے میں آ گئے ہیں معاشرتی برائیوں کو ایکسپوز کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں ہاں جی کہ بالکل. کوئی ہمارے اور آپ کے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جی ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے بھی امید کرتے ہیں کہ وہ بھی تگڑوں کے خلاف اپنی کارروائیاں تیز کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے ساتھی شیخ عثمان کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.